نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الرقیب، نگرانی کرنے والا، نگران. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرقیب، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے خوبصورت ناموں میں سے الرقیب بھی ہے، اللہ جو عزت و جلال والا ہے، عز وجل. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے فوت کر لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو خود ان پر نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی گواہ بھی خود ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور نگرانی بھی سب کی خود ہی کرتا ہے، اور ہر چیز کی. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہ، جب اللہ تعالیٰ ان سے ان کی قوم کے بارے میں، ان کے بعد کے لوگوں کے بگاڑ کے بارے میں پوچھیں گے تو کہیں گے کہ یا رب میں تو فوت ہو گیا تھا، پھر تو نگران تھا. یعنی جو پیغمبر ہیں ان کی جو استطاعت ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا نگرانی کرنا. اور پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چنی ہوئی مخلوق میں سے جو باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ وزڈم بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، سمجھ بھی رکھتے ہیں، اور دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ خطیب تھے، اور جب بچپن میں پنگوڑے میں بولے تو بھی لوگ حیران رہ گئے، اور جب بڑے ہو کر لوگوں کو خطبے دیا کرتے تھے تو اس سے بھی لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے. لیکن ان ساری کوالٹیز کے باوجود کوئی پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسانوں کی اور پیغمبروں کی بھی ساری صلاحیتیں، قدرتیں، طاقتیں لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، وقتی طور پر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان لمیٹڈ. اسی لیے انسان انسانوں کی نگرانی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ پاور ہی نہیں. اصل نگرانی اور حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگران. یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کس کا حق دیتے ہو اور کس کا حق نہیں دیتے، کون کس کے ساتھ کتنی زیادتی کرتا ہے. دنیا میں تو عام طور پر رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے گلے شکوے رہتے ہی ہیں، اور ہر شخص دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خیال نہیں رکھتا یا وہ کمی کر رہا ہے. لیکن ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. اس کے سارے اعمال، اس کے سارے طور طریقے، اس کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جس کو یہ یقین ہو جائے اس کے سارے معاملات پھر درست ہونے لگتے ہیں. واتقوا اللہ، سارے ہی رشتوں میں اور خصوصاً جو قریبی رشتے ہیں ان میں اگر کوئی کسی کو کسی بھی طرح چیٹ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی میں. بچے اگر ماں باپ کو چیٹ کرتے ہیں، یا شوہر وائف کو، یا وائف ہسبینڈ کو، یا کوئی کسی بھی طرح، تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تو معاملہ سب اچھا ہو گیا، سب ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، کون کس وقت کس کے ساتھ کیا خیانت کرتا ہے، کون کس وقت کس کے اوپر کیا ظلم کرتا ہے. تو اللہ کی نگرانی سے ڈرنا چاہیے. اللہ پر ایمان عمل صالح کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ایمان کا ذریعہ ہے، یعنی ایمان کی بنیاد ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو تو ایمان ہی مکمل نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جاننا ضروری ہے، اس کی صفات کا جاننا ضروری ہے. عمل صالح ہو نہیں سکتے جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ نگران ہے، وہ واچ کر رہا ہے.
انسان جب کسی انسان کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ واچ مین ہے یا سیکیورٹی گارڈ ہے تو رویہ بدل جاتا ہے. کہاں جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں کسی کو. اور صرف عمل میں نہیں بلکہ سوچ میں بھی کہ میں کسی کے لیے برا کیسے سوچ سکتا ہوں کیونکہ میرا رب میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الرقیب المطلع على ما اکنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه الذي حفظ جميع المخلوقات واجراها على احسن نظام واكمل تدبیر. اللہ تبارک و تعالی هو الرقیب، اللہ تعالی دراصل وہی نگران ہے. بندوں کی نگرانی عارضی ہے، محدود ہے، چھوٹی سی ہے. المطلع جو اطلاع رکھتا ہے، معلوم ہے اس کو. علامہ اس پر بھی اطلاع رکھتا ہے جو اکنتہ الصدور چھپاتے ہیں اس کو سینے، یعنی جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. القائم علی کل نفس جو ہر نفس پر، ہر جان پر، ہر انسان پر نگران ہے، اس کا ذمہ دار ہے. بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. الحافظ ایسا حفاظت کرنے والا ہے، الذی لا یغفل جو غافل نہیں ہوتا، ولا یغیب عما یحفظہ اور وہ چیز جس کی وہ حفاظت کر رہا ہے اس سے غائب بھی نہیں ہوتی. مثلاً آپ آسمان پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک چیل نظر آتی. کراچی میں بہت چیلیں ہوتی ہیں آسمان پہ. آپ باہر لان میں لیٹے اور آسمان کا مشاہدہ کرتے رہے اور بیچ میں بادل بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی اتنے لوگوں کو بادل بھیجتا ہے لیکن خود وہاں بارش کبھی کبھی برستی ہے اور بادل بہت لو ہوتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی سمندر ہے. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چیلیں بادلوں میں چھپ جاتی ہیں، ہماری نگاہوں سے چھپ جاتی ہیں. جیسے اس دفعہ میں تھوڑی آبزرویشن کر رہی تھی، کافی اونچی اڑان ہوتی ہے ان کی، تو ہماری نگاہوں سے خواہ ہم کتنی بھی دوربینیں لگا کے دیکھیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو چھپانے کے لیے آ جاتی، اس کو غائب کر دیتی. سامنے لفظ نظر آ رہا تھا اور ہماری نگاہوں سے غائب ہوتا، ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا. تھوڑی سا اندھیرا ہو جائے تو بندے کی شکل نظر نہیں آتی کہ کون ہے. یعنی ہم سے ہر چیز ہی غائب ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ بھی غائب نہیں ہوتا، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، زمین کی پنہائیوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں. لا یغیب اما یحفظہ کچھ بھی غائب نہیں ہوتا اس سے جس کی وہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات کوئی اپنا بچہ ہمیں دے جاتا ہے، ذرا یہ پکڑنا، اس کی حفاظت کرو، ہم ابھی واپس آتے، تو اتنے بھی کہا تھا وہ کہ غائب ہو چکا ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہم نے تمہارے حوالے کیا تھے، تمہاری حفاظت میں دیا تھا، کدھر ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، غائب ہو ہی نہیں سکتی. الذی حفظ جمیع المخلوقات جو ساری مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، وہ اجراہا اور اس کو چلاتا ہے، اجرا کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا، علی احسن نظام سب سے بہترین نظام کے ساتھ، وہ اکمل تدبیر اور سب سے کامل تدبیر کے ساتھ، مکمل تدبیر کے ساتھ وہ اس کو چلا رہا ہے. اب آپ مائک لے لیں، جو کہنا چاہے کہیں. مائک آن کریں، بسم اللہ بسم اللہ کریں انٹل یو گیٹ the voice. نہیں ایسے نہ کریں، بسم اللہ کریں نا، نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہتی ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جو آپ نے بات کی ابھی کہ لوگوں کی نگرانی، تو ایک کمپنی تھی، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھیفٹ اور چوریاں وغیرہ ہوتی تھی. تو جب انہوں نے سرویلنس کیمراز لگائے اور صرف امپلائیز کو یہ بتا دیا کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو 70% جو ہے وہ اس میں کمی آ گئی. تو یا ویسے اگر ہمارے سامنے سے کیمرہ جب موو ہو رہا ہو تو کوئی اپنے بال ٹھیک کرنے لگتا ہے، مطلب ہم اپنے ظاہری جو ہے اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ تو ہم پہ 24/7 ہے، اور باہر بھی نہیں اندر بھی ہے، سوچ پہ بھی ہے اور دل پہ بھی ہے، نگاہوں میں بھی ہے اور کانوں پہ بھی ہے اور ہر جگہ. میں جب پکچر کیپچر کرتی ہوں نا، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے، اس سے مجھے بڑا لرننگ ہوئی ہے. اب ہوتا یہ کہ مجھے کافی دیر لگتی ہے ایک پکچر لینے میں،
اور جب لے رہی ہوتی ہے تو دوسرے شاید اس سے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے اتنی دیر لگا دی ہے, پکچر نہیں لے رہی ہے نا. اور مجھے پیچھے سے جب لینی پڑتی ہے, حالانکہ سب کی بیک ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا, میں پیچھے سے ایک لیتی ہوں, لیکن مجھے دیر ایسے لگتی ہے کہ کیمرہ بتاتا ہے کہاں کہاں فالٹس آ رہے ہیں جو ہماری آنکھ پہ نہیں ہوتے. اگر ویسے دیکھیں تو سب بہت ڈسپلن بیٹھے ہوئے ہیں, سب بہت اچھا بیٹھے ہیں. جیسے میں کیپچر کرنے لگتی ہوں تو اتنی باریکی سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک تصویر لے ہی نہیں سکتے, اتنی دیر لگتی ہے اس کے اندر. کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے پیچھے, یا پھر اپنا اسکارف دونوں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ سر پہ رکھ کے پنٹ ٹھوکنے لگتا ہے, یا پھر وہ مستقل پہلو بدل رہا ہوتا ہے. پھر میں روکے رکھتی ہوں ہاتھ کے جب تک کہ ایک ڈسپلن نہ آ جائے. یہ تو ایک کیمرے میں نا, تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا بیٹھنا اور کسی مجلس میں کس ذہن کے ساتھ, کس دل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, کیا سن رہے ہیں اور کیا سن ہی نہیں رہے, اور کس نیت سے بیٹھے, ہر ایک الگ الگ اجر کما کے اٹھتا ہے. اور مجھے یعنی اریٹیشن ہوتی ہے نا, تو مجھے اس وقت یعنی اپنے اوپر اس دن سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اچھا مجھے بھی پیچھے سے اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اور مجھے نہیں اندازہ ہوتا کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں, اور یعنی غیر ضروری کام ہو رہے ہیں, کیا لگ رہی ہیں. ہاں, اور غیر ضروری کام بہت ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ کیپچر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اس وقت. بالکل, ان کو دے دی جو آپ نے کہا نا ایک دم غائب ہو جاتے. تو میں ایک دفعہ بیٹے کو اپنے کو نا اس پہ پشے میں باندھا ہوا تھا, تو میں سویٹر ٹرائی کر رہی تھی کہیں باہر کے, ابھی مڑی ہوں تو وہ تھا ہی نہیں. It took me 2.5 hours. وہ ایک سیکنڈ میں he was like 1 year and 1 month. اتنا وہ کہیں پھسلتا پھسلتا ایسکیلیٹر میں گیا, ایسکیلیٹر سے سیکورٹی کے پاس, سیکورٹی کے پاس ایڈمنسٹریشن کے پاس, اور جب ان کے پاس گئی تو آئی سلولی کھا رہا, اور میرا رو اٹ واز جسٹ اے فریش. میں نے اٹ واز لیس دین اے منٹ. میں نے پیچھے مڑ کے دیتا تو ہارون صاحب تھے ہی نہیں. تو کیسے غائب ہوا. بالکل, ان کو دیکھیے. تازہ کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو ہاتھ سے ٹولز وغیرہ بنانے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹریننگ ہے, جن سب سے پہلے لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا, تو وہ اب تک جو ہے نا پوری ورلڈ میں اس طرح کی ٹریننگ کوئی نہیں کر سکتا, یعنی بہت ٹاپ کلاس کا وہ ہے انسٹیٹیوٹ. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا سلیکشن کیسے کیا لوگوں کا نا, جن کو آپ نے ٹریننگ دی ہے سب سے پہلے. تو وہ بتاتے ہیں کہ کوئی خاص اتنا لمبا چوڑا انٹرویو بھی نہیں تھا, وہ ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملا کے انہوں نے یہ جج کیا کہ اس شخص کا ہاتھ کیسا ہے, یہ ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس کو خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے نہیں معلوم کہ کیسے کیا جاتا ہے, تو وہ بندہ نہ خود صحیح سے کام سیکھ سکتا ہے, نہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے. تو وہی لوگ ٹاپ مینجمنٹ میں گئے جو ہاتھ سے کام کرنے والے تھے, اور اب تک وہ لوگ سینئر موسٹ جن کو ٹریننگ ملی, اب تک وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں اس دن سے یہ سوچ رہی ہوں, کئی ماہ پہلے یہ بات پتہ چلی ہے, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایک ایک رگ, ایک ایک مسل سے واقف ہے کہ ہم نے اس کو کتنا کھپایا اس کے رستے میں, ہماری کتنی ٹریننگ ہوئی, کتنا پسینہ نکلا اس کے رستے کے اور اندر. پھر وہ مزید ہمیں کس چیز سے نوازے. بعض اوقات ہمیں یہ شکوہ ہو جاتا ہے نا کہ فلاں شخص کو تو اتنے مواقع مل رہے ہیں, اور فلاں کہاں پہنچ گیا ہے, اور اس کو فلاں چیز, یہ نعمت اتنی زیادہ مل گئی ہے, اور ہمیں کیوں نہیں مل رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے, چاہے تقدیر کے فیصلے بھی ہیں, وہ بھی مکمل عدل پر مبنی ہے, کیونکہ وہ اس کے علم پر محیط ہے, اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا, اور وہ اپنے علم کے ساتھ نگرانی کر رہا ہے, کسی اور کی مدد سے نہیں. دنیا میں کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جاتی ہے یا جاسوس وغیرہ کی مدد سے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں, براہ راست نگرانی میں ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّقِيبُ الَّذِي يُرَاعِي أَحْوَالَ الْمَرْقُوبِ الْحَافِظُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا الْمُحْصِي لِجَمِيعِ أَحْوَالِهِ الْعَلِيمُ بِهِ الْحَافِظُ لَهُ الَّذِي لَا يَغْفُلُ عَمَّا خَلَقَ فَيَلْحَقُهُ نَقْصٌ أَوْ يَدْخُلُهُ خَلَلٌ مِّن قِبَلِ غَفْلَتِهِ عَنْهُ. وہ سبحانہ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی, الرقیب, الرقیب ہے, الذی, وہ جو, یراعی, نگرانی کرتا ہے, احوال, حالات کی, المرقوب, جس کی وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے, مرقوب جس کی نگرانی کی جائے, مفعول کے وزن پر. الحافظ لہ جملۃ و تفصیلا, حفاظت کرنے والا ہے اس کی, جملتاً مختصر بھی, اور تفصیلاً ڈیٹیل میں بھی, یعنی چھوٹی بڑی ہر طرح کی, چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی ہر طرح کی. المحصی, احصاء کرنے والا, شمار کرنے والا,
لجمیع احوالہ، اس کے سارے حالات کو بھی. جیسے انسانوں کی مشینیں بتاتی ہیں نا کتنا بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں کسی مریض کے پاس تو مسلسل ٹی ٹی بجا کے وہ مشین جو ہے وہ خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ اس وقت مریض کی حالت کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بغیر ہی ہر ایک کے اندر کے، باہر کے، ظاہر کے، باطن کے سب حالات جانتا ہے اور ان کو شمار بھی کر کے رکھا، ان کا پورا گراف بنایا ہوا. العلیم بہ الحافظ لہ، اس کو جاننے والا بھی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے. الذی، وہ جو، لا یغفل، نہیں غافل ہو سکتا، اما، اس سے جو، خلق، اس نے پیدا کیا، یعنی جس چیز کو وہ پیدا کرتا ہے اس سے غافل نہیں ہوتا. فیلحقہ نقص، کہ اس کو کوئی کمی نقص لاحق ہو جائے، اور یدخلہ خلل، یا کوئی خلل اس میں آ جائے. من قبل غفلتی عنہ، اس کے غافل ہونے کی وجہ سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہوتا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے اس کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی ہو جائے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی بچے کے بارے میں کہ اس کو ڈسیبلٹیز ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ پیدا ہو رہا تھا تو ڈاکٹر نے غفلت برتی، یا نرس نے برتی، یا بچہ گر گیا، یا اس کو بر وقت سانس نہیں آیا، یا کسی بھی نیگلیجنس کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی خلل ہی واقع ہو جائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. واللہ عز وجل هو الرقیب علی عبادہ، اور اللہ عزت و جلال والا وہ نگران ہے اپنے بندوں پر. الذی، وہ جو، یراقب اقوالہم و افعالہم، ان کے اقوال اور افعال کی نگرانی کرتا ہے، قول اور فعل کی نگرانی. اللہ اکبر. مثلا میں بیٹھی ایک انگلی ہلا رہی ہوں، آپ نہیں دیکھ پا رہے کہ کون سی انگلی ہے وہ، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس وقت میں کیا ایکشن کر رہی ہوں، کیا حرکت کر رہی ہوں. آنکھوں کی حرکت ہے یا انگلیوں کی ہے یا زبان کی ہے یا کس چیز کی ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور لفظ کیا بول رہی ہوں یہ بھی اس کی نگرانی میں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی کے علاوہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیار نگران بھی اس نے مقرر کر رکھے تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو سکے. وحرکاتہم وسکناتہم، ان کی حرکت اور ان کے سکون کو بھی دیکھ رہا ہے، کون کیا حرکت کر رہا ہے اور کون کس طرح ساکت تو چپ چاپ بیٹھا ہے. وما یجول فی قلوبہم وخواطرہم، اور جو گزرتا ہے ان کے دلوں اور خیالات میں اس سے بھی واقف ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوا، پس تم اس سے ڈرو، محتاط رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. ہاں برڈ پوچھے. خواطر، خاطر کی جمع ہے، خیال کو کہتے ہیں. ما خطر فی بالک، جو تمہارے دل میں آئے. عمر خالد کی کتاب ہے خواطر قرآنی ہے، خواطر. تو اس نے پورے قرآن کا طرح سے عربی میں خلاصہ کیا ہے. رمضان پروگرام ہوتا تھا کچھ سال پہلے جب سعودی عرب میں پہلی دفعہ میں نے پورا رمضان گزارا تھا، تو میں نے اس کے سارے سنے تھے پروگرام، تو اس کا نام اس نے خواطر رکھا. اسی طرح ابن الجوزی کی کتاب ہے صید الخواطر، خیالات کا شکار. ایک مشہور قاری بھی ہیں، کیا نام ان کا؟ صلاح ابو خاطر. استاذہ جو پہلے پیراگرافس میں بات کی گئی ہے تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ 21st سینچری ہے، ہم کہتے ہیں کتنی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ملیشین ایئر لائن کا جو ایروپلین ہے وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ وہ گیا تو گیا کدھر، اور اس میں جو پیسنجرز ہیں اور ان کی فیملیز، میں سوچ رہی تھی کس اس سے گزرتے ہوں گے. پھر بھی ہم اللہ کے آگے کتنے بے بس ہیں نا، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. بالکل.
مجھے یہ فیل ہو رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ اوپر ہے نا پیراگراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا اپنے مخلوق کو کیا اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور نیچے پھر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قول، افعال، حرکات سب کو جانتا ہے. تو اکثر یہ بہت سننے کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کتنا ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ان ناموں کی بھی پہچان ہو انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ کتنا کچھ جانتے ہیں، ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا انسان کو. وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کس موقع پر کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے، کون کس قابل ہے اور کون نہیں ہے، کس کو دوں گا تو بگڑ جائے گا اور کس کو نہیں دوں گا تو بگڑ جائے گا. السلام علیکم. رات کو مجھے بہت تیز بخار محسوس ہو رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دوسروں کے بارے میں جاننا یا اپنے دل کے خیالات جاننا یہ بھی بہت ڈیپ بات ہے، لیکن ہم اپنی باڈی کے ایون فزیکل کریکٹرسٹکس کو بھی خود نہیں جان سکتے. میرے پاس تھرمو میٹر نہیں تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پتا ہو کہ کتنا بخار ہے تو میں اس کے مطابق دوائی لوں، لیکن مجھے اس ٹائم مطلب اپنی باڈی کے بارے میں بھی میں یہ نہیں جان سکتی تھی کہ میرا کتنا ٹیمپریچر ہے. اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم یہ مجھ سے زیادہ پتا تھا. مطلب ہم اتنے عاجز ہیں اپنے بارے میں بھی. بالکل ویری ٹرو. بالکل جی. 2 دفعہ یہاں پر آیا وَاعْلَمُوا، اس بات کو اچھی طرح جان لو، اس کا علم حاصل کر لو، اس کو سیکھ لو، اسے معلوم کر لو. ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تمہارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے. فاحذروا، اللہ اکبر. اگر دل کے خیالات پر بھی ڈرنے کی ضرورت ہے تو جو منہ سے نکال دیتے ہیں اور جو کچھ کرتے رہتے ہیں اور جن چیزوں کو دل میں بٹھا لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، غلط عقائد، غلط خیالات، تو ان کا کیا ہوگا؟ کسی اور سے نہیں ڈرایا گیا. ہم عام طور پر اپنے بچوں کو انسانوں سے ڈراتے ہیں، ابا سے ڈراتے ہیں، ٹیچر سے ڈراتے ہیں، پولیس سے ڈراتے ہیں، جن سے ڈراتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈراتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی انہیں اللہ سے ڈرنا ہی نہیں آتا. فاحذروا، اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، کیونکہ ورنہ یہ خوف انسان کو لے ڈوبے، مایوسی کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ الرقیب علی کل المخلوقات فی العالم العلوی وفی العالم السفلی. الرقیب علی الاشیاء کلها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. الرقیب علی المبصرات كلها ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الرقیب علی المسموعات كلها بسمعه المدرک لكل حرکة وصوت وکلام فی کل آن وفی کل مکان. وہو سبحانہ وحدہ، اور وہ اکیلا ہی سبحانہ و تعالی الرقیب نگران ہے علی المخلوقات، ساری مخلوقات پر، یعنی اس صفت میں بھی کوئی اور شریک نہیں. فی العالم العلوی، اوپر کی دنیا میں، وفی العالم السفلی، اور نیچے کی دنیا میں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. الرقیب علی الاشیاء کلها، تمام اشیاء پر نگران ہے. لا یعزب عنہ، نہیں غائب ہو سکتی اس سے. مثقال ذرۃ، ذرے جتنی چیز بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. الرقیب نگران ہے علی المبصرات کلها، ساری دیکھے جانے والی چیزوں کے اوپر. مبصر جسے دیکھا جائے، تو مبصرات وہ ساری چیزیں جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں. ببصرہ، اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو. الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. الرقیب علی المسموعات کلہا، تمام سنی جانے والی چیزوں پر نگران ہے. بسمعہ، اپنے کان کے ساتھ یا اپنی سماعت کے ساتھ. المدرک، پا لینے والا، جان لینے والا. لکل حرکت، ہر موومنٹ کو، ہر حرکت کو. وصوت، اور آواز. وکلام، اور کلام. فی کل آن، ہر آن، ہر لمحہ. وفی کل مکان، اور ہر جگہ، مکان میں بھی اور زمان میں بھی. ہر حرکت، ہر سنی ہوئی بات اور سنی جانے والی چیز اور ہر دیکھی جانے والی چیز، ان سب پر اکیلا نگران ہے. اس لیے
چھپ کے بھی اگر کوئی غلط بات کرو گے تو اس کو پتا ہے تم نے کیا کہا، کس سے کہا، کیوں کہا. اور چھپ کے بھی کہیں کوئی غلط کام کرو گے تو اس کی نگاہ میں آ جائے گا. آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے کہ کہاں کس حرام چیز کو دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، پکڑنے والا نہیں تھا. نیٹ پہ بیٹھ کے کیا کیا دیکھتے رہے اس کو سب پتا ہے. ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، بہن بھائیوں سے، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور پھر ایک اور عجیب بات یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہم دیکھتے سنتے وہ ہماری میموری میں ہمارے اندر سٹور بھی ہوتا چلا جا رہا ہے تاکہ وہ ہمارے حق میں یہ خلاف گواہی بنے. وہ اس کو وہی چاہے تو مٹائے، کوئی اور نہیں مٹا سکتا. خود بھی ہماری ایکسس سے باہر ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں ماضی کو ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اس وقت بھی جو گزر رہا ہے بس اس وقت ہے جو ہمارے ایک لمحے کے لیے کنٹرول، بس. یعنی بات کرنے سے پہلے ہم سوچ سکتے کیا بولنا، جب کر چکے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اٹس ڈن. اب اللہ چاہے تو معاف کرے، نہیں چاہے تو نہ کرے. اسی سے تو ڈرنا چاہیے کہ پھر اس کے آگے کھڑے ہو کے کریں گے کیا. اگر اس نے معاف نہ کیا تو بنے گا کیا؟ کوئی ہے جو چھڑا سکتا ہو؟ کوئی ہے جو آگ میں جانے سے بچا سکتا ہو؟ اسی لیے تو ڈر لگتا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. فیصلہ سارا اس کے اختیار میں ہے. یعذب من یشاء ویغفر من یشاء. جسے وہ چاہے گا اس کو عذاب دے گا، جسے وہ چاہے گا اس کو بخشے گا. ہماری چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا ابھی تو میں کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں، ابھی تو بس میں اپنی خواہش سے اندھی ہو رہی ہوں، جو بھی دل میں آتا وہ کر لوں. نہیں، ہر چیز کی نگرانی کی ضرورت ہے. استاذہ ڈاکٹر اے کیو خان کے آج کل آرٹیکلز آ رہے ہیں ایوری منڈے، اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان کا نیوکلیر پروجیکٹ چل رہا تھا تو اسپائنگ کے لیے باہر سے بہت سے طریقے اپنائے جا رہے تھے. تو ایک مالی جو وہاں ارد گرد کام کر رہے تھے انہوں نے ایک پتھر لا کے دیا ان کو، اور وہ جو پتھر تھا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اتنا بڑا سا راک تھا، اس کو کچھ ٹرین سا لگا جو اس نے لا کے دیا. اور جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سینسرز تھے جس میں ساری ساؤنڈز، ساری پکچرز اور سارے کوآرڈینیٹس اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ ایمپلیفائی کر کے ریلے کیے جاتے تھے تھرو سیٹلائٹ، ہمارے جو بھی پتہ کرنا چاہ رہے تھے. اور وہاں کے جو لیڈر تھے وہ آئے ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس وقت تک انہوں نے جو ہے نا وہ چینج کر دیے تھے سارے اس کے سینسرز اور کوآرڈینیٹس. تو ہمارے جو تھے ان کو بتایا گیا تھا، یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ اس طرح اسپائنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس پتھر سے آپ کو کچھ پتہ چل سکتا ہے تو اب وہ اس کام کا نہیں رہا. اور وہ حیران رہ گئے، وہ شوق تھے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کام کروانا تھا جس میں مسلمانوں کی مدد کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کی حفاظت تھی. اور اصل رقیب تو اللہ ہے. جو انسان اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اوپر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان دکھاتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر کے اندر رسوا کر دے گا. کسی کے پیچھے پڑنے اور کسی کو اذیت دینے اور کسی کو ستانے اور کسی کو پریشان کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. تو انسان چاہے 7 پردوں میں چھپ جائے پھر بھی کھل جائے گا، پھر بھی کھل جائیں گی چالیں. تو کسی کے خلاف بری چالیں نہیں چلنی چاہیے. ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی. تو میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور اس کی خاطر کر رہی ہوں، مجھے کسی کا برا نہیں چاہنا. پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کی کیسی کیسی خیرخواہی ہوتی ہے اور آپ کی کیسی کیسی حفاظت ہوتی ہے اور آپ کی کیسی کیسی کہاں سے مدد آتی ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا تو کر کے دیکھیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. تو دلوں کے گند اور دلوں کے بوجھ سب نکال پھینکے صرف اللہ کی خاطر. اس کا تزکیہ ضروری ہے کیونکہ دین میں انسان ہو نہیں سکتا جب تک کہ خیر خواہی نہ ہو. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ. بری چالیں چلنے والے کو ہی نقصان دیتی ہیں. ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. المدرک لکل حرکہ وصوت وکلام فی کل آن وفی کل مکان
کتنا خوبصورت جملہ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّقِيبُ عَلَى كُلِّ مَا فِي هَذَا الْكَوْنِ الْعَظِيمِ يَسْتَوِي عِنْدَهُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْكُلِّيَّاتُ وَالْجُزْئِيَّاتُ وَالْأَسْرَارُ وَالْخَفِيَّاتُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الرقیب نگران ہے، علی کل ما فی ھذا الکون العظیم، ہر اس چیز پر جو اس عظیم کائنات کے اندر پائی جاتی ہے، ہر ستارے اور سیارے کی حرکت سے واقف ہے. یستوی برابر ہے، ایکول ہے، عندہ اس کے ہاں، الصغیر والکبیر، ذرہ اور پہاڑ. اس کے لیے پہاڑ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور ذرہ غائب ہونے کے لیے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو وہ پکڑ نہیں سکتا. والظاہر والباطن، ظاہر بھی اور باطن بھی، جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے. والقریب والبعید، جو قریب ہے اور جو دور ہے. والکلیات والجزیات، کلیات یعنی تمام تر چیزیں، اور جزیات کسی بھی چیز کے پارٹس، چاہے کوئی چیز کمپلیٹ ہو یا اس کا کوئی پارٹ ہو. والاسرار، اور راز، سر کی جمع. والخفیات، اور چھپی ہوئی چیزیں. فی الارض والسماوات، زمینوں اور آسمانوں میں، سب برابر ہے، اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. وَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ عَظَمَةَ رِقَابَةِ اللَّهِ الْمُطْلَقَةِ رَاقَبَ اللَّهَ فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَعِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ وَفِي ذَلِكَ صَلَاحُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَبُلُوغِهِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ وَهُوَ الْإِحْسَانُ وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. وَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ، اور جب مسلم جان لیتا ہے، عظمت رقابت اللہ، اللہ کی نگرانی کی عظمت، المطلقہ ایبسولوٹ، مطلق کلی طور پر، یعنی جب مسلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ راقب اللہ، وہ نگران سمجھتا ہے اللہ کو، فی تصرفات ہی، اپنے سارے کاموں میں، لین دین میں، وہ عبادات ہی، اور اپنی عبادات میں، وہ معاملات ہی، اور اپنے معاملات میں، یعنی وہ خود کو پھر اللہ کی نگرانی میں سمجھتا ہے. وسائر احوالہ، اور اپنے سارے احوال میں، تمام تر حالات میں. وفی ذلک صلاح دنیاہ وآخرتہ، اور اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یعنی اس صفت پر ایمان اور اس کا یقین اور اس کا احساس انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر دیتا ہے. وَبُلُوغِهِ اعلیٰ درجات الایمان، اور اس کا پہنچنا ایمان کے اعلیٰ درجات میں، یعنی محض اس صفت پر ایمان لانے سے انسان ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. وَهُوَ الْإِحْسَانُ، اور وہ احسان ہے. اور احسان کیا ہے؟ وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے. یہ جو کہا نا کہ وفی ذلک صلاح دنیاہ وآخرتہ وبلوغہ اعلی درجات الایمان، تو یہ دراصل پہلے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ راقب اللہ فی تصریفاتہ وعباداتہ ومعاملاتہ، کیونکہ اللہ کی صفت کو یقین جب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو نگرانی میں سمجھتا ہے اللہ کی، اور اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، عبادات اس کی اچھی ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے تبھی اس کے پھر ظاہر عمل اچھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایمان کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کتنی یعنی ہر وہ شخص، آپ جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹ لائف کیسی ہو جائے گی، پیپر کیسے دیں گے، اسائنمنٹ کیسے کریں گے، سبق کیسے یاد کریں گے، یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے. ٹیچرز ہیں تو وہ کیسے کام کریں گے، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو اپنے اپنے کام کو کس طریقے سے کریں گے، یعنی میکسیمائزر بن جائیں گے، آخری حد تک اپنی ایفرٹس لگا دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کی نگرانی میں کام کریں اور اس نے اس پر اجر دینا ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. دیر از سم آؤٹ کم، اس سے کچھ نکلے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں اتنا نہیں، ذرا سا اور کر لیتے، ورنہ کیا ہوتا ہے جب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھنا، اچھا اتنا نہیں تو پیچھے چھوڑ دیتے.
تو اللہ کی نگرانی کا احساس نہ ہونا انسان کو پیچھے کر دیتا ہے، اور اللہ کی نگرانی کا احساس انسان کو نیکی میں بھی آگے کر دیتا ہے، کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی، کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جاتی. اسی طرح جب میں خاصہ کا پیپر دے رہی تھی تو میرا مکمل ایمان تھا اس چیز پہ کہ یعنی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میرا مکمل یقین تھا کہ میں اپنا ہی پیپر حل کروں گی، کسی کا نہیں دیکھوں گی، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی تھی کہ یا اللہ میری حفاظت خود کرنا کہ میں کسی کا نہ دیکھ پاؤں اور نہ ہی میں دیکھوں. لیکن شاید ساتھ ساتھ شیطان بھی وسوسہ ڈال رہا تھا. تو ایسا تھا کہ جس حال میں پیپر کر رہی تھی سامنے بورڈ پہ اسی کا آنسر لکھا ہوا تھا. یعنی یہ چیز تھی کہ وہ چارٹ وغیرہ لگے تھے نا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا حدیث کے متعلق تھا کویشچن. تو پہلے حال میں دیکھ چکی تھی کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے حال پہ، لیکن مجھے اس کا جواب چاہیے تھا. تو ساتھ یہ بھی تھا کہ یا اللہ میں نہ دیکھ پاؤں، لیکن شیطان مجھے کہہ بھی رہا تھا کوئی بات نہیں دیکھ لو. تو میں ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہی تھی کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا. لیکن ایسا ہوا کہ پہلے مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں پیپر پہ لکھنا تھا مجھے ضرورت تھی نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آنکھوں کا زور نیچے لگاتی ہوں اور شیطان مجھے کہتا نہیں اوپر دیکھو. جب میں نے یہ سامنے دیکھا مجھے وہ نظر ہی نہیں آیا. پھر الحمدللہ بولا کہ یا اللہ تو نے واقعی میں، شیطان میرے ساتھ ہی تھا لیکن اللہ نے میری حفاظت کی. پھر میں نے خود ہی اپنے ذہن سے لکھا جو بھی لکھا. لولا ان رأى برہان ربی. ایسے موقعوں پر بچنا اور نہ پھسلنا بہت بڑی بات ہے. صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر بندوں سے اپریسیشن کی توقع بھی نہیں رہتی. وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا زبردست کنیکشن ہو جاتا ہے کہ پھر ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ورنہ ہر وقت اسی میں مرے جاتے ہیں بندوں کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کتنا بڑا فرق ہے. والمراقبۃ، اور مراقبہ، مراقبے کا نام سنا؟ والمراقبۃ، اور مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ دوام علم العبد، بندے کے علم کا ہمیشہ رہنا، وتیقنہ، اور اس کا یقین ہونا، باطلاع الحق، اللہ تعالی کی اطلاع پر، علی ظاہرہ و باطنہ، ظاہر اور باطن دونوں پر. یعنی انسان ہر وقت مراقبہ کرے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہے، دونوں اس کے سامنے. حق سے مراد یہ اللہ تعالیٰ ہے. اطلاع کس کو کہتے ہیں؟ اطلاع مل گئی ہے، کیا ہوتا ہے؟ خبر. یعنی اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے پر یقین ہونا. وحضور القلب بین یدی اللہ تعالی، اور دل کا حاضر رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. مجھے اس جملے نے رلا دیا تھا جب میں پڑھ رہی تھی اس کو. یہ کیسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انسان کے اندر ہر وقت ایک احساس رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. یعنی یقین ہونا کہ اللہ یہ میرا دل ہے، یہ تیرے سامنے ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ تیرے سامنے ہے. وعدم الانشغال عنہ، اس کے سوا اور چیزوں سے شغل ہٹا لینا، اور چیزوں میں مشغولیت سے بچنا. اسی سے نماز میں خشوع آتا ہے. عدم کا کیا مطلب ہے؟ نہ ہونا. الانشغال مصروفیت، شغل، عنہ یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا. سواء فی العبادت و خارجہا، خواہ عبادت میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، عبادت کے باہر. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، آپ کسی کی بات سن رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے سڑک پر ہیں، اکیلے کسی جگہ پر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے موجود ہونے کا، علم ہونے کا احساس کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی. وامتلاء القلب بعظمت اللہ جل جلالہ ومحبتہ، اور دل کا بھر جانا، امتلاء بھر جانا، ملأ القلب، نور ملأ القلب، تو امتلاء بھر جانا، بعظمت اللہ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، جل جلالہ ومحبتہ، اور اس کی محبت سے. یعنی پھر دل اللہ کی عظمت اور محبت کے احساس سے بھر جاتا ہے. جو انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ میرے پاس ہے، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال سے خوب واقف ہے.
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نگرانی، ٹربولنس، اپنے اوپر خود نظر رکھنا، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اپنے آپ کو واچ کرتے رہنا. جی سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا بڑا فرق ہے نا، جو ایک ہم مراقبہ ایک جو مراقبہ حال میں کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں خاص طور پر، لیکن یہاں پہ مراقبہ کہ انہوں نے کیا بتایا، دوام علم العبدی، یعنی بندے کا جو علم ہے یہ علم کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ ہر وقت ہو، دوام، یعنی وداؤٹ اینی. اس کے بارے میں مجھے یہ آ رہا تھا کہ میں نے شعر کا کوئی مصرع پڑھا تھا یا کوئی نثر کا ہی ہے، جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جس لمحے انسان غافل ہو گیا تو وہ گویا کہ وہ انسان ایک طرح سے کافر ہے. مطلب ایک صوفیانہ ٹائپ یہ کلام ہے. سمجھ گئی جی، کہ مطلب ہر دم اللہ کی یاد جو ہے انسان کے دل میں ایمان کا حصہ ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی عطا کرے کہ ہر دم اس کی یاد رہے اور دل کو چپک جائے، لگ جائے. السلام علیکم سر. ایک دفعہ ایک اسکالر کی میں پڑھ رہی تھی تو وہ تھا کہ سنتوں پہ عمل کرنے سے تقویٰ آتا ہے، تو میں اس پہ غور کر رہی تھی کیسے آتا ہے، تو پھر میں سوچ رہی تھی جب جیسے جوتا اتارنے لگے تو خیال آیا کہ نہیں تو بائیں پاؤں سے اتارنا ہے، تو ایک دم خیال آیا کہ کیونکہ اللہ دیکھ رہا اور کوئی نہیں وہاں پہ، تو ایک دم خیال آیا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح پانی پینے یا سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کوئی بھی چیز، میں نے کہا واقعی سنتوں پہ عمل کرنے سے تقویٰ آتا ہے، کیونکہ ہر لمحے صرف یہ خیال آتا ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا کہ میں نے کس پاؤں سے جوتا اتارا، کس ہاتھ میں چیز پکڑی، لیکن ایک ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے. تو وہ جو اللہ رقیب ہے نا، وہ سنتوں پہ عمل کرنے سے بہت اس پہ خیال آتا ہے بار بار کہ تقویٰ کا، اور اس کے ساتھ پھر انسان سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالتا ہے، صرف ظن و گمان سے کام نہیں لیتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا. اور جب گمان ٹھیک ہو جاتا نا تو گفتگو ٹھیک ہو جاتی، گفتگو ٹھیک ہو جائے تو عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق ملنے لگتی ہے بندے کو. زیادہ ہم جب بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں، کسی اور تک آواز نہ پہنچے. تو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی بات کی حفاظت اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہم سیدھے رہیں اور ہمارا دماغ غلط بات نہ سنے اور کوئی غلط بات نہ سوچے، تو اس سے بہت اصلاح. اور پھر وہی چیز، اور یہ بھی اللہ رقیب ہے، تب خیال آتا ہے کہ بالکل بری بات سوچے نہ بولیں نا. تیقن، یقین. وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالى يبث في القلب سرورا عظيما وانسا وفرحا، وهذا الانس والسرور يبعث العبد على دوام السير الى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته والتلذذ بعبادته وطاعته. وهذا القرب، اور یہ قرب، کون سا قرب؟ اللہ نگران ہے، اس کا احساس. وہذا الدنو، اور یہ قریب ہونا، وہو معکم من اللہ تعالی، اللہ تعالی سے، یبث پھیلا دیتا ہے، فی القلب دل میں، سرورا عظیما عظیم سرور، عظیم خوشی ڈال دیتا ہے، وانسا اور مانوسیت اللہ سے، وفرحا اور خوشی. وہذا الانس والسرور، اور یہ انس اور سرور، یبعث العبد اٹھا دیتا ہے بندے کو، علی دوام السیر مسلسل چلنے کے لیے، الی اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یعنی یہ سرور دل میں جب آ جاتا ہے تو پھر انسان ہمیشہ اللہ ہی کی راہ میں چلتا رہتا ہے، چاہے ذاتی عبادت ہو چاہے لوگوں کی خدمت ہو، اس کی نیکی میں دوام آ جاتا ہے. وبذل الجہد فی طلبہ، اور اس کی طلب میں، یعنی اللہ کو حاصل کرنے کی جو طلب ہے اس میں جان کھپا دیتا ہے، جہد لگاتا ہے. بذل ہوتا ہے خرچ کرنا، جہد کچھ مشقت کا. وابتغاء مرضاتہ، اور اس کی رضا تلاش کرنے. والتلذذ بعبادتہ وطاعتہ، اور اس کی عبادت اور اطاعت میں لذت حاصل کرنے. یعنی انسان کو پھر مزہ آنے لگتا ہے. یعنی اس نگرانی سے ایک تو ڈر آتا ہے اور دوسرے خوشی بھی آتی ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. خصوصاً اس وقت جب آپ کوئی اچھا کام کریں اور آپ دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھیں اور وہ جواباً آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہو، تو پھر آپ کو کتنی
تسلی اور کتنا اطمینان اور کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ شکر ہے میرا رب دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. وَمَن لَّمْ يَجِدْ هَذَا السُّرُورَ، اور جو یہ سرور نہ پائے دل میں، وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ، اور نہ اس جیسی کوئی چیز، فَلْيَتَّهِمَ إِيمَانَهُ وَآمَالَهُ، چاہیے کہ الزام دے اپنے ہی ایمان کو اور اپنے ہی اعمال کو. پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان ہی ناقص ہے. فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةٌ، کیونکہ ایمان کی ایک سویٹنس ہے، ایک مٹھاس ہے. من لم يذقها، جس نے اس کو نہیں چکھا، فلیرجع، چاہیے کہ رجوع کرے، ولیقتبس، چاہیے کہ حاصل کرے، نوراً، ایسا نور، یجد به حلاوت الایمان، جس کے ذریعے وہ ایمان کی مٹھاس پائے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہو کہ جس سے دل میں ایمان کی سویٹنس آ جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو پہچاننے کے بعد ہی آتا ہے. جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اللہ پر ایمان کی یہ سویٹنس آ ہی نہیں سکتی. کہاں وہ شخص جو اللہ کو قریب پائے اپنے دل کے، اور کہاں وہ جو اس سے غافل ہو. کتنا فرق ہے دونوں میں، زندہ اور مردہ کا فرق ہے. یہ لیجیے، ایسا ہوتا ہے نا، اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ موٹیویشن نہیں ہے اور کام نہیں ہو رہا اور آگے نہیں بڑھ سکتے، دل مرا ہوا ہے. تو اصل میں یہی ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے جب اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے. اور کم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ قریب ہے. استاذہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اور قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے ایک ریلیشن اچھا اسٹرانگ سے بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ باتیں کرتا رہتا ہے. بالکل باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے ہنستا ہے، اس سے مانگتا ہے، سارے شکوے شکایتیں اس کے سامنے رکھتا ہے، اور بندوں سے تعلق اپنا ٹھیک رکھتا ہے. اور اکثر بتا بھی نہیں سکتے نا، اتنا کبھی دل میں وہ پیار سا آ رہا ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بندہ ایکسپلین نہیں کسی کو کر سکتا کہ کیا ہونا اندر ہو رہا ہے. بالکل. محفل میں تنہائی اور تنہائی میں محفل. بالکل. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ایسا انسان تنہائی بھی نہیں محسوس کرتا، کیونکہ اس کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے لیے اچھے اچھے کام کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب بھی ہمیں احساس ہو کوئی ہے ہمارے ساتھ تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ یقین ہونا ضروری ہے، یہی تو ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ قریب ہے، قریب مجیب. I think it's in human nature کہ ہم اپریسیشن چاہتے ہیں. Yes. We need that. اور یہ بس ڈائریکشن ہم نے اپنی فکس کرنی ہے کہ کہاں سے لینا، اور پھر وہ ایک سیٹسفیکشن ہونا، اور پھر اس کام پہ لگے رہنا. کیونکہ جب ہم بندوں سے چاہتے ہیں نا تو وہ بےچارے کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے بکھیڑوں میں ہوتے ہیں، پھر ہمارے اندر ایک خلا آ جاتا ہے، پھر ہم ڈپریس ہونے لگتے ہیں، پھر ہم سب کو کوسنے لگتے ہیں، پھر ہم ہر ایک سے اعتبار اٹھا لیتے ہیں، پھر اپنی لائف میزریبل کر لیتے ہیں. جب توقع بندوں سے نہ رکھے، اللہ سے رکھے، تو ہر ایک کے ساتھ پیار ہوگا آپ کو، کیونکہ ہر انسان کمزوریوں کے ساتھ ہے. اگر اس نے مجھے نہیں پوچھا تو کیا ہوا، اگر نہیں بولا مجھ سے تو کیا ہوا، تو کیا ہوا، انسان ہے نا. اور اللہ سے تعلق کا ایک آپ کو دنیا میں بہت زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ چونکہ آپ بندوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے کام بہت ایزی کر دیتے ہیں. یعنی یو نیڈ سم تھنگ، آپ کو ضروری چیز چاہیے. اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرے بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی اور بندے آپ کو عطا کر دیتا ہے، تو آپ تنہا کبھی بھی نہیں ہوتے. بس اللہ کے لیے تعلق ہو تو پھر چلیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں، یا تین چیزیں ایسی ہیں، من كن فيه، جس میں وہ ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی سویٹنس پا لے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، وہ اپنے ایمان پر خوش ہوگا. ان یکون اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہو، احب الیہ، زیادہ محبوب، مما سواہما، ان کے علاوہ کی ہر چیز سے. اللہ اور اس کا رسول انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے،
اپنے والدین سے بھی، شوہر سے بھی، دوستوں سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب. ان کی پرواہ ہر ایک کی پرواہ سے زیادہ. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، اور یہ کہ انسان کسی انسان سے محبت کرے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، مگر یہ کہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرے. اس محبت میں کوئی اداسی نہیں ہوتی، اس محبت میں کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، اس محبت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی غرض نہیں ہوتی. جب بندوں سے غرض نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان سے خوش رہتے ہیں. جب آپ کو بندوں سے غرض ہوتی ہے نا، پھر آپ پریشان رہتے ہیں. وہ ان یکرہ، اور یہ کہ ناپسند کرے، ان یعود فی الکفر، کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، اتنا ہی زیادہ کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرے جتنا آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. جتنا آگ سے ڈرتا ہے اتنا کفر سے ڈرے کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. والمراقبۃ، اور یہ مراقبہ من اجل اعمال القلوب، دل کے اعمال میں سے سب سے جلیل القدر عظیم عمل ہے. فمتى علم العبد انه مکشوف امام اللہ، بس جب جان لیتا ہے انسان کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل کھلا ہے، کھلی کتاب کی طرح. مکشوف بغیر کسی کور کے، کشفہ ہوتا ہے کھلا ہوا. وَأَنَّ حَرَكَاتِهِ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ، اور اس کی ظاہری اور باطنی حرکات جو ہیں، قد احاط اللہ بعلمها، اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ. اللہ ان ساری حرکات کو جانتا ہے. واستحضر هذا العلم، اور حاضر ہوتا ہے یہ علم، فی کل احوالہ، اس کے سارے حالات میں، اکیلے بھی اور سب کے ساتھ بھی، یہ علم اس کو ہمیشہ رہتا ہے. وأوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فکر وحاجز يبغضه اللہ، اور واجب کر دیتا ہے اس کے لیے یہ سرویلنس، حراست ہوتی سرویلنس یا سیکیورٹی یا نگرانی، باطنی ہے اس کی باطن کی، ان کل فکر، ہر فکر، وحاجز اور خیال کے، یبغضہ اللہ، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. پھر وہ اپنے اندر سے وہ سارے خیالات نکالنے کی فکر میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. رو رو کے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ان وسوسوں سے بچا. کیسی طہارت ملتی جاتی ہے نا ساتھ کے ساتھ انسان کو. تو گویا اللہ کو پہچانے بغیر انسان دین پر صحیح قائم ہی نہیں رہ سکتا، اپنے اندر کی صفائی کر ہی نہیں سکتا. یہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے دل میں کیا ہے، وہ ہماری کیا صفائی کرے گا. وحفظ ظاہرہ عن کل فعل و قول یسخطہ اللہ، اور حفاظت کرتا ہے اپنے ظاہر کی بھی، ہر قول اور فعل سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جو اللہ کو ناپسند آتا ہے. وعبد اللہ بمقام الاحسان، اور بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے احسان کے مقام پر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل کی نگرانی خود کر سکتا ہے وہ سب سے افضل کام کر رہا ہے. جو اپنے دل کی حفاظت کر رہا ہے، جو اپنے دل کے خیالات کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ دل ہی میں محبتیں ہوتی ہیں، دنیا کی یا آخرت کی، دل ہی میں انسان کی نفرت اور بغض ہوتا ہے. تو جو ان سب چیزوں کو خود واچ کر سکتا ہے اور جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ دراصل سب سے بڑا کام کرے. کیونکہ ظاہر میں تو کوئی نہ کوئی کھوٹ شامل ہو جاتا ہے. آپ اچھا سا کام کرے، کسی اور نے بھی دیکھ لیا، اندر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین جو ہے یہ انسان کو پھر احسان کے درجے پر عبادت کرواتا ہے. ومن راقب اللہ فی سرہ و جہرہ واتقاہ فی امرہ و نہیہ اوصلہ ذلک باذن اللہ الی مرضات ربہ والفوز بالجنہ. ومن، کرے ترجمہ، جو کوئی راقب اللہ، اللہ کو نگران بناتا ہے، فی سرہ و جہرہ، اپنے چھپے اور کھلے میں، واتقاہ، اور ڈرتا ہے اس سے، فی امرہ و نہیہ، اس کے حکم میں، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں، جہاں اس نے کرنے کا حکم دیا، امر دیا یا نہیں دی، ان سب میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے ڈر کے کام کرتا ہے. اوصلہ ذالک، ملا دیتا ہے اس کو یہ بات، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، الی مرضات ربہ، اس کے رب کی رضا تک. یعنی یہ چیز انسان کو اللہ کی رضا سے جوڑ دیتی ہے، اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی. والفوز بالجنہ، اور جنت کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے اس کو. وصاحب المراقبۃ یدع المعاصی
استحیاء من ربہ وہیبۃ لہ اکثر مما یدعها خوفا من عقوبتہ. ایک اور تبدیلی جو انسان کے اندر آتی، چینج آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مراقبہ کرنے والا چھوڑ دیتا ہے گناہوں کو. کیوں؟ استحیاء من ربہ، اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے، رب سے شرم کھا کے وہ گناہ چھوڑتا ہے. وہیبۃ لہ، اور اس سے ڈر کر، اکثر مما یدعها، اس سے بڑھ کر کے وہ اسے چھوڑتا ہے، خوفا من عقوبتہ، اس کی سزا سے. یعنی صرف سزا سے ڈر کے جو کام چھوڑتا ہے، اس سے بڑھ کے وہ کام چھوڑنے لگتا ہے. اچھا، یہ کسی نے بتایا کسی نے پکچر لی ہے، اگر ایسا ہے تو پکچر ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بھی پردہ کرتی ہوں، آپ کی بہنیں بھی پردہ کرتی ہیں، تو پلیز پکچرز ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی جو شخص اپنے دل کے لیے ویجیلنٹ ہے، دل کو ہر وقت جانچتا رہتا ہے، اب کیا خیال آیا، اب کیا ہوا، یہ کیوں سوچا میں نے، تو وہ شخص گناہ چھوڑ دیتا ہے، غلط باتیں، غلط خیالات چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے شرما کے، صرف ڈر کے نہیں. وہ اللہ سے شرم کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. حیا ڈر پہ غالب آ جاتی. جیسے دیکھیں آپ اپنے ماں باپ یا اپنے شوہر یا کسی بھی انسان کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو وہ ایک درجہ ہے، اور اس بات سے حیا کر کے کہ میں ان کو دکھ پہنچاؤں، وہ ایک اور خیال ہے، وہ افضل درجہ. الا ما اجہل الانسان بربہ، خبردار انسان اپنے رب سے کتنا جاہل ہے. حین یکفر بہ ویعصیہ، جب وہ اس کا کفر کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. ولا یکفیہ ذلک، اور نہیں کافی اس کو یہ بات، حتی یزجر من یؤمن بہ ویطیعہ، یہاں تک کہ وہ ڈانٹتا ہے اس کو جو اس پر ایمان رکھتا ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے اس کو جو روکتا ہے، عبدن، اس بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ ڈرتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، انسان کانپتا ہے، وہ یضطرب، اور مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے. فؤادہ، اس کا دل، حین یشعر، جب وہ شعور رکھتا ہے، سمجھتا ہے، ان سلطان الارض، کہ زمین کا بادشاہ، یعنی جو دنیا کے بڑے ہوتے ہیں، یراقبہ، اس کی نگرانی کر رہا ہے، بجواسیسہ، اپنے جاسوسوں کے ساتھ، وہ عیونہ، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ. ابھی میں کراچی گئی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ڈی ایچ اے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہاں کوئی دیوار بنا رہا ہے، کہاں کوئی گھر میں آلٹر کر رہا ہے، اندر بھی کر رہے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، فوراً دروازہ کھٹکھٹاتے. اسلام آباد میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھا، یعنی ہر چیز آپ کو ان کی مرضی کے مطابق کرنی پڑتی ہے. تو کسی نے کہا ان کو پتہ کہاں سے چلتا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر کچھ کر رہے تھے، وہ ان کو کہاں سے پتہ چلتا ہے. تو کسی نے بتایا کہ وہ نا موٹر سائیکل پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی تعمیراتی سامان پڑا ہے یا کوئی اور کمی بیشی ہے تو وہ فوراً نوٹس لے لیتے ہیں. تو کہتی جب پچھلی دفعہ آپ آئی ہیں تو 2 دفعہ ان کے گھر میں آ کے پوچھا گیا کہ یہاں ڈاکٹر فرت رہ رہی ہیں، حالانکہ ابھی میں پہنچی نہیں تھی. تو ان کا چوکیدار نے تو اس کو میرا نام نہیں پتا، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا نہیں، اندر گھر بات کرو، اندر سے پتا کرواؤ. تو ان کا ان کو مجھ سے کیا لینا دینا. تو تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں آیا کہ ہے مجھے کون فالو کر رہا ہے، میرا کون پیچھا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا ایک بے چینی سے. یہ کل ہی بات ہوئی تھی، بالکل صحیح بات ہے کہ جس وقت انسان کو یہ پتا چلے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ سڑک پہ اگر آپ جا رہے ہو، اگر آپ کو تھوڑا سا یہ پتا چلے کوئی گاڑی آپ کا پیچھا کر رہی ہے یا کوئی لڑکا آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو کس قدر بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، اتنی نگرانی. تو بندوں کی نگرانی جو ہے وہ بھی تکلیف دیتی، بے چین کرتی، اور انسان کا سارا دھیان ہٹ جاتا ہے. ما ان سلطان الارض، باوجود اس کے کہ زمین کا بادشاہ، مہما تکن عیونہ، کیسی بھی اس کی آنکھیں ہوں، لا یراقب، نہیں واچ کر سکتا، الا حرکت الانسان الظاہرہ، مگر ظاہری حرکت انسان کی، یعنی جو obvious موومنٹ ہوتی ہے صرف اس کو دیکھ سکتا ہے.
وَهُوَ يَحْتَمِي مِنْهُ اذا آوى الى داره، اور وہ پنہا ہوتا ہے اس سے، چھپا ہوتا ہے اس سے. ہمل ملک ہے نا، ہما چراگاہ، یحتمی یعنی اپنی پناگاہ میں ہوتا ہے. اذا آوى الى داری، جب اپنے گھر کی طرف ٹھکانہ پکڑتا ہے، پناہ لیتا ہے. یعنی کوئی بادشاہ، کوئی پولیس، کوئی انٹیلیجنس والے، کوئی ISI آپ کو کب دیکھ سکتی، کہاں دیکھ سکتی؟ جب آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں. جب آپ کہیں چھپے ہوتے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اذا اغلق فمہ، اور جب وہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو کون جان سکتا آپ کیا سوچتے؟ آپ اپنے دل میں بڑے سے بڑا خطرناک منصوبہ بنائے، لیکن جب تک منہ سے نہیں نکالے گی کسی کو نہیں پتا چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اما قبضۃ الجبار، جہاں تک الجبار کا قبضہ ہے، فہی مسلطۃ علیہ، وہ اس پر مسلط ہے. ترقبہ، اس کو واچ کر رہا ہے. اینما حل، جہاں وہ اترے، اینما سارا، جہاں وہ چلے، فی کل وقت، ہر وقت. انسان کہیں گھر میں جائے، باہر نکلے، اترے چڑھے، حرکت کرے، چپ رہے، ہر وقت ویجیلنس، ہر وقت نگرانی ہو رہی، انڈر سرویلنس ہے. یہ ہے کہ ہر وقت ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اور ہر ایک ایک چیز، بلکہ دل کے اندر کے خیالات بھی پڑھے جا رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں. تو پھر انسان کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بالکل فری ہوں اور مجھے فریڈم چاہیے اور میں آزادی چاہیے. بالکل آزاد ہی ہے انسان، وہ اپنے آپ کو چند دن آزاد کر رہے، لیکن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَأَمَّا رِقَابَةُ اللَّهِ، جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی کا تعلق ہے، فَهِيَ مُسَلَّطَةٌ، وہ مسلط ہے، عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْآمَالِ وَالضَّمَائِرِ وَالْأَسْرَارِ، اقوال پر بھی، اعمال پر بھی، ضمیروں پر بھی اور رازوں پر بھی، چھپی ہوئی چیزوں پر بھی. وَخَالِقُ الْإِنسَانِ أَدْرَى بِتَرْكِيبِهِ وَسِرِّهِ، انسان کا خالق خوب جانتا ہے اس کی ترکیب کو بھی اور اس کے راز کو بھی، یعنی جو وہ سوچتا ہے، جو ترتیبیں باندھتا ہے، سب کچھ. فالعبد مکشوف الکنہ والوصف والسر لخالقہ العظیم، بندہ بالکل عیاں ہے اپنے اندر کے اعتبار سے، اپنے وصف کے اعتبار سے، اپنے راز کے اعتبار سے، لخالقہ العظیم، اپنے عظیم خالق کے سامنے. العلیم، جو جانتا ہے، بمنشئہ وحالہ ومصیرہ، اس کی چاہت کو، منشا چاہت، اس کے حال کو، اس کے پلٹنے کو، یعنی دو دل میں ہوتی، اور اس کا حال اور اس کا پلٹنا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. یجری فیہ الدم، جس میں خون چلتا ہے، کما قال سبحانہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. کیسے؟ یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ قریب ہے، مجیب ہے. فسبحان اللہ ما اعظم هذه القبضة المالكة والرقابة الشديدة المباشرة لجميع ما في هذا الكون من خالقه. پس پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، ما اعظم، کتنا بڑا ہے، هذه القبضة، یہ قبضہ، المالکہ، جو کنٹرول کرنے والا، مالک ہے، والرقابة الشديدة، اور شدید قسم کی نگرانی، المباشرہ، ڈائریکٹ، وداؤٹ اینی ہیلپ، لجمیع ما فی ھذا الکون، ان سب کے لیے جو اس کائنات میں، چاہے فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، سب کی، من خالق ہی، اپنے خالق سے. وَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ ذَلِكَ، اور جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، فَهُوَ كَافٍ لَهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہے، أَن يَعِيشَ فِي حَذَرٍ دَائِمٍ، کہ وہ ہمیشہ ڈر میں جیے، احتیاط میں، وَخَشْيَةٍ دَائِمَةٍ، اور مسلسل خشیت میں، وَيَقْظَةٍ، اور جاگنے کی حالت میں، لا تغفل عن المحاسبہ، محاسبے سے کبھی غافل نہ رہے، تدفعه الى حسن العمل ودوامه، تو یہ چیز اس کو اچھے عمل کی طرف دھکیلے گی اور اس پر دوام بھی، استقامت بھی آئے گی. نیکی کے کاموں میں استقامت کیوں نہیں رہتی، دوام کیوں نہیں رہتا، تسلسل کیوں نہیں رہتا؟ جب ہم اللہ کو بھول جاتے، جب اللہ کی نگرانی کا خوف نہیں رہتا. کبھی ہم ماں باپ کی وجہ سے، کبھی ٹیچرز کی وجہ سے، کبھی دوستوں کی وجہ سے اچھے کام کرتے رہتے، کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے وہ سارے ہی کہیں چلے جاتے،
ماں باپ بھی چھٹ جاتے, استاد بھی چھٹ جاتے, اچھے دوست بھی چھٹ جاتے, اور انسان بالکل ایک نئی الگ تھلگ جگہ پر ہوتا ہے. اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, نگرانی کرنے والا نہیں, کچھ کہنے والا نہیں, تو انسان آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. لیکن جس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, وہ کسی آئی لینڈ میں بھی اتار دیا جائے تو وہاں بھی وہ چھپ کے غلط کام نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. یہ یقین اس کو سب سے زیادہ نیک انسان بنا دیتا ہے. یہ شیخ خریفی ہے نا, تو وہ سعودی عرب کے کسی ڈیزرٹ میں سے گزر رہے تھے, تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. چرواہے عموماً مخلوق الحال ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس سے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو, 200 کی ایک بکری دے دو. تو اس نے کہا میں مالک نہیں ہوں, میں کسی قیمت پہ نہیں دے سکتا. شاید انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی دے دو, لیکن اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. اس نے کہا اگر 1,00,000 ریال بھی دو گے تو نہیں دوں گا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو بہرحال وہ اتنے متاثر ہوئے, اور پھر میرا خیال ہے شاید اس کو 1,00,000 ریال انعام ملا. نیوز میں بھی یہ بات آئی تھی. تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دیتا ہے. وہ حرام کے 200 لیتا تو حلال کے 1,00,000 لے لیے. اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو معاملہ الٹ ہو جاتا, جو ہوتا وہ بھی چلا جاتا. وقد احکم اللہ عز وجل الرقابۃ علی ھذا الانسان, اللہ نے مضبوط کر رکھی, پختہ ہے اللہ کی رقابت, نگرانی اس انسان پر. فہو یعیش ویتحرک وینام, ہر حال میں جب وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, حرکت کر رہا ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے. یعنی ہمیں نہیں پتا سوتے ہوئے ہم کس حال میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. ویأکل ویشرب, کھاتا ہے اور پیتا ہے جب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ویتحدث ویصمت, جب بولتا ہے جب چپ رہتا ہے. ویقطع الرحلۃ کلھا بین یدی ملکین, اور وہ اپنا سفر کاٹ رہا ہوتا ہے, زندگی کی جرنی میں چل رہا ہوتا ہے. بین یدی ملکین, 2 فرشتوں کے آگے سامنے. موکلین بہ, جو اس پر مقرر ہیں. عن الیمین والشمال, دائیں اور بائیں. یتلقیان منہ کل حرکہ, جو اس کی ہر حرکت لکھ رہے ہیں. وکل کلمہ, اور ہر لفظ. ویسجلانھا فور وقوعھا, اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے واقع ہونے کے فوراً بعد, ساتھ ہی. لتکون فی سجل حساب ھذا الانسان, تاکہ یہ انسان کے حساب کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے. سجل, رجسٹر. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جب 2 لینے والے لے رہے ہوتے ہیں اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے, نہیں کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے. چاہے تو کہیے. جی السلام علیکم. استاذہ, جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہوتا ہے اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ جب کام کر چکتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے, یعنی کہ کوئی دیکھ رہا ہے, حالانکہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. تو پھر بعد میں وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا, میں نے اوپر کیوں دیکھا, اس کی یعنی کہ نگاہوں کا اوپر اٹھنا, حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی. تو یہ چیز کس میں آئے گی, ریاکاری میں آئے گی, انسان کی کمزوری میں آئے گی. اور انسان اگر پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جو ہی ریئلائز کر لیتا ہے کہ اوہ میں نے غلطی کی, تو یہ ندامت اور اپنے آپ کو غلط کہنا جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, تو انسان اپنے دل کی طہارت بھی کر رہا ہوتا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو بھی سورہ قاف کی ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے, اذ یتلقی المتلقیان, تو جب ہم لوگوں نے یہ پڑھی تھی تفسیر میں, تو اس وقت میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی ہم ذکر سے غافل ہو جاتے تھے, تو مجھے اس طرح کچھ گانے یاد آنے شروع ہو جاتے تھے. تو اچانک سے آیت مجھے یاد آتی تھی, میں کہتی تھی نہیں بس چپ ہو جاؤ, ابھی فرشتے لکھ رہے ہیں, نامہ اعمال میں لکھا جائے. پھر میں فوراً سے اپنا دماغ کرتی تھی کہ آیتیں جو یاد کی ہوئی فیوریٹ آیتیں ان کو پڑھنا شروع کرو, ان سے ثواب بھی ملے گا اور نامہ اعمال بھی صاف ہوتا جائے گا, اور دل بھی صاف ہوتا جائے گا, دل کو سکون بھی آتا جائے گا. کیونکہ کہیں نہیں آیا کہ گانا گانے سے دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تازہ کئی دفعہ ہم ایسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں, ہمیں محبت مل رہی ہوتی ہے اور بڑی چاہت مل رہی ہوتی ہے, پھر ہم کبھی کبھی اکیلے ہو جاتے ہیں بالکل کسی کام میں, اور ہمارے پاس اس طرح کی ٹیم نہیں ہوتی ہے, نہ لوگ ہوتے ہیں ارد گرد جو ہمارا خیال رکھیں, ہماری کیئر کریں اور ہم ان سے بات کر سکیں.
تو یہ بھی چیز جو ہے وہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک اوور کم کرنا چاہیے. تو اور نزدیک کر دیتی. کوئی دفعہ جب ہم اپنے چاہنے والوں میں ہوتے ہیں نا, بہت دفعہ ہم اللہ سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں, اور جب ایک دم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, کیونکہ واقعی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رہنے نہیں دیتا اس طرح لونلی. بالکل. السلام علیکم استاذہ. استاذہ یہاں پہ جو ابھی بات ہوئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہر اعمال کے بارے میں جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ نگران ہے, کوئی بھی چیز اس سے جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو بعض اوقات جب مجھے ایسی کیفیت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں, میری ہر ایک ایکشن کے بارے میں, تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتی ہوں, اور اتنی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا, اور اتنا زیادہ رونا آتا ہے نا تب کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے دنیا میں مجھے چھپایا ہوا ہے نا میرے گناہوں کو, اسی طرح آپ آخرت میں بھی چھپا دیں. اور ہم نے ایک دفعہ قرآن پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے, ہر کام کو, اور تم اس کو بھول چکے ہو. تو پھر میں اس کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے گناہ اور میری غلطیاں جن کو میں بھول چکی ہوں, اب مجھے وہ بھی یاد کروا دے تاکہ میں یہیں پہ توبہ کر سکوں, بعد میں جو ہے میں اس کی تلافی نہ کر سکوں اس چیز کی. السلام علیکم. مجھے آج فیل ہوا کہ بہت ضروری ہے یہ پڑھنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اتنا زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں, کیونکہ ہم لوگ عورتیں اکثر ڈپریشن میں ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے یا ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اور لوگوں سے ہی بات کرتے رہتے ہیں, اتنی زیادہ باتیں اور اتنا زیادہ ہر ٹائم پورا دن بولتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اگر ہم اللہ سے بولیں اور وہ سارا ڈپریشن بھی ختم, اور کسی سے شکایت بھی نہ ہو, نہ فساد ہو کسی میں, نہ کبھی یہ خیال ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا یا عدل نہیں کیا بیچ میں, تو وہ فیل ہوا کافی, اور بہت زیادہ فائدہ ہوا, اور ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے آگے بھی. میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے نوٹس بھی بنانا شروع کر دو فہم القرآن کی طرح انشاءاللہ. کہا تھا نا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہر معاملے میں نہ گھسایا کرو, یا تم ہر کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جایا کرو, بلکہ اگر کوئی تم پہ شک کرے تو اپنے حق کو ضرور بیان کرو اور اس کے بعد الگ ہو جایا کرو. تو یہ چیز میں یہ تو نہیں, یعنی ہر سبجیکٹ دیکھا جائے نا تو وہ ہر سبجیکٹ انٹر کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جب منزل ایک ہوگی نا تو جو بھی اس میں چلنے والے ہوں گے نا وہ سب ایک جیسے ہوں گے, لائک مائنڈیڈ ہوں گے. یعنی یہ بھی تو پھر وہ اپنا مراقبہ میں آتا ہے نا کہ جب ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے تو پھر دل بھی صاف رہے گا, معاملات سیدھے رہیں گے, زبان ٹھیک رہے گی. ابھی مجھے یہ خیال آ رہا ہے, ابھی ایک فنکشن ارینج کرنا تھا نا اسکول میں, تو ٹیچر سے کہتی تھی یہ کر لیتے ہیں, اور میں فرسٹ چیز ذہن میں نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی, پھر یہ کر لیتے ہیں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہوگی, نہیں اس کو یوں چینج کرنا, اس کو ایسے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کون پلاننگ کروا رہا ہے اس چیز, اس فنکشن کی, یعنی کہ ہم جو ہیں وہ کسی آڈینس کے لیے, اپنے نفس کے لیے, کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے, ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ایک چیز کرتے ہیں تو وہ خود ہی ہمیں ٹھیک کرتا جاتا ہے. اپنے دل کا نا جائزہ لیا کریں کہ جو قرآن آپ نے پڑھا ہے مختلف کام کرتے وقت کس موقع پہ کون سی آیت یاد آتی ہے یا کچھ بھی نہیں آتا. تو اگر آپ عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آیات ریلیٹ کرنے لگ گئے تو سمجھے اب قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے, اب قرآن عمل میں آنے لگا ہے. جیسے وہ ام یحییٰ تھی نا, ایک وہ کہانی سچی ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے, لیکن وہ کہانی بھی بڑی ہی دلچسپ ہے. عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ راستے میں ایک خاتون کو ملے جو اپنا راستہ بھول چکی تھی. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں جا رہی ہو اور تمہارے بچے ہیں یا تمہیں کھانا کھانا ہے یا نہیں, انہوں نے ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیا. تو بہرحال ایٹ دا اینڈ وہ بچے مل گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری ماں پچھلے 40 سال سے اسی قرآن میں گفتگو کر رہی ہیں. حقیقت ہے کہ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے اور ہر چیز کا اشارہ موجود ہے, ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا کیونکہ ہمارا اس سے تعلق مضبوط نہیں ہے. تو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین, کہ جو مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اصلاح صرف دوسروں کی نہیں ہوتی, اپنی بھی ہوتی. چلو نظم سنا دو, القرآن حیاتی. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه الليل
يظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه شكرا يا رباه شكرا يا رباه. نئے کون لوگ آئے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ کچھ سمجھ میں آیا؟ مشکل تو نہیں تھا زیادہ؟ سمجھ میں آیا سبق؟ اوکے انشاءاللہ ایک سال کے بعد آپ کو بہت زیادہ آئے گا. آپ لوگ پڑھنے لکھنے سے رابطہ کاٹے نہیں نا. فقہ القلوب تو جان کو باندھ لو، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں. ہفتے میں ایک آن لائن بھی کلاس ہے، نیٹ پہ بھی ہے، سارے کتاب پوری کر لیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے. اشرف العلوم. اور میری یہ نصیحت پوری کلاس کو پہنچا دے، یہی تکمیل ہے. چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.